اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس کتاب کا آخری چیپٹر، آخری باب، جو مرحوم ہاشم حداد اور مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کا ایک سفر زیارتی ہے شام سے متعلق، حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے شام تشریف لے گئے اور زینبیہ کے علاقے میں حرم مطہر حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں قیام کیا، اور اس قیام کے دوران جن موضوعات پر گفتگو رہی ان موضوعات کو بیان کر رہے ہیں اس حصے میں۔ اہم موضوع کا آغاز کیا گزشتہ گفتگو میں کہ انسانی نفوس کے تکامل کے لیے استاد کا بعنوان مربی ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے کہ جو سالک کی استعداد کو فعلیت تک پہنچائے۔ ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے کہ جو سالک میں موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی نشو و نما کرے، اور ایک سالک کو توحید کامل کے مرحلے تک پہنچائے۔ لہٰذا اگر ایک ایسا استاد کسی سالک کے پاس موجود نہ ہو تو یقینی بات ہے اس سالک میں موجود استعداد، توانائی اور صلاحیت شکوفا نہیں ہوگی، اور انسان توحید کامل کے مرحلے تک فائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس گفتگو پہ کچھ مومنین کے سوالات آ جاتے ہیں کہ مثلاً مرحوم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی بغیر استاد کے کمال کے مرحلے تک فائز ہوئے، تو پس یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم بیان کر چکے مرحوم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی سے متعلق کہ وہ فقیہ تھے۔ میں، آپ یا دوسرے مؤمنین کہ جو سیر و سلوک کرنا چاہیں تو ہم فقاہت کے اس بلند مرتبے پر فائز نہیں ہیں جس مرتبے پر مرحوم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی فائز تھے۔ تمام روایات پر ان کو عبور حاصل تھا، دینی معارف پر ان کو تسلط تھا اور عبور حاصل تھا، اور وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے نقل شدہ نورانی معارف کو بخوبی جانتے تھے۔ لہٰذا تعلیم یعنی علم کا ہونا یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ایک سالک کے لیے۔ مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اجتہاد کی ترغیب دلاتے تھے، اور شاگردی میں باقاعدہ ان کا یہ اصول تھا کہ وہ مجتہد کی تربیت کریں گے اور اسے سیر و سلوک کی راہ میں قبول کریں گے، پس انہیں اجتہاد کی ترغیب دلاتے تھے۔ چند مخصوص افراد ہیں جنہیں مرحوم آیت اللہ علی قاضی نے اجتہاد کے بغیر ایکسیپٹ کیا، جن میں ایک مرحوم ہاشم حداد ہیں، جن میں ایک مرحوم عبد الکریم رضوی کشمیری ہیں، جنہیں ابتدائی جوانی میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اپنی شاگردی میں لیا۔ وگرنہ آیت اللہ علی قاضی کے تمام شاگرد جو علی قاضی کے پاس تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے وہ پہلے سے بلند علمی فقہی مقام پر فائز تھے، یعنی مجتہد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجتہدوں کی تربیت میں بھی موجود تھے، اور باقاعدہ فقہا کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور ان کا فقہی ایک مقام تھا، ایک نام تھا، ایک حیثیت تھی۔ پس فقاہت بہت اہمیت رکھتی ہے ایک انسان کے سیر و سلوک میں، ایک ایسے انسان کی سیر و سلوک میں جس نے آگے شاگردوں کی تربیت کرنا ہے، اور مرحوم جواد انصاری حمدانی خود ایک ایسی شخصیت تھے جو فقیہ تھے، بس فقاہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں
مرحوم جواد انصاری حمدانی نے سیر و سلوک کی راہ میں بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، بہت تکالیف اٹھائی ہیں، اور اگر انہیں استاد مل جاتا تو وہ اتنی تکالیف، اتنی مشقتیں نہ اٹھاتے، اور آسانی سے وہ استاد انہیں ان مراحل پر گامزن کر دیتا، انہیں اس مرحلے تک پہنچا دیتا جس کے لیے انہیں تجربات کی ضرورت نہ پیش آتی۔ عزیزان محترم، ایک انسان ہے کہ جس نے کمال حاصل کرنا ہے یا جس نے کسی چیز کو اختراع کرنا ہے، ہم ایک مخترع کی مثال دیتے ہیں، وہ مخترع بار بار تجربے کرتا ہے، بار بار تجربے کرتا ہے، اور بالآخر تجربوں کے بعد، شکست کھانے کے بعد، نامرادی کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مخترع کو اس اختراع میں اور اس اختراع کی کامیابی سے ہمکنار ہونے میں اس کو کتنا جو ہے وہ محنت کرنا پڑی ہے، کتنی مرتبہ تجربات کرنے پڑے ہیں، کتنی مرتبہ تجربات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بالآخر وہ نتیجے تک پہنچا ہے۔ لیکن اگر اس مخترع کو ایک ایسا گائیڈ مل جاتا جو اسے مختلف مراحل میں رہنمائی کرتا تاکہ اس کی اختراعات میں زیادہ خامیاں نہ پائی جائیں، تاکہ وہ جلد اپنے نتیجے تک پہنچ جائے اور اس کی قیمتی عمر جو ہے وہ تلف نہ ہو۔ سیر و سلوک بھی اسی طرح سے ہے، یعنی مرحوم شیخ محمد جواد انصاری حمدانی کے مختلف تجربات سے انہوں نے خود کو گزارا ہے اور بار بار کوشش کی ہے، بار بار کوشش کی ہے، اور بالآخر کامیابی سے ہمکنار وہ ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس استاد ہوتا تو انہیں اس طرح سے بار بار شکست سے سامنا نہ کرنا پڑتا، اور زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ انہیں ان تجربات کی نظر نہ کرنا پڑتا۔ لہٰذا یہ اہمیت رکھتا ہے، اور انہی تجربات میں ناکامی کے نتیجے میں مرحوم جواد انصاری حمدانی کی زیادہ عمر نہیں تھی، یعنی 50 سال سے کچھ عرصہ انہوں نے زیادہ عمر گزاری، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ لہٰذا یہاں ان کے شاگرد اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ اگر مرحوم جواد انصاری حمدانی کے پاس استاد اور مربی ہوتا اور وہ ان کی تربیت کرتا تو انہیں زیادہ خود اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو اور اپنے اس مادی وجود کو تکلیف نہ دینا پڑتی، اور وہ جلدی کامیابی سے ہمکنار ہوتے، اور شاید ان کی عمر باقی عرفاء کی طرح ایک طویل عمر زندگی ہوتی، یعنی 80 سال 90 سال وہ زندگی کرتے، زیادہ شاگردوں کی تربیت کرتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اس مادی بدن پر ریاضتوں کی بدولت زیادہ جو ہے وہ بوجھ ڈالا جو وہ برداشت نہیں کر سکا، اور وہ جلدی اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اور آخری عامل جسے بیان کیا جائے کہ اگر مرحوم جواد انصاری حمدانی کو مرحوم علی قاضی سے مقایسہ کیا جائے تو بہت بڑا تفاوت پایا جاتا ہے ان کے مقام عرفانی کے اعتبار سے، یعنی علی قاضی طباطبائی ایک بلند عرفانی مقام پر فائز ہیں کہ یقیناً مرحوم جواد انصاری حمدانی اتنے بلند مقام پر فائز نہیں ہیں، اور اگر انہیں ایک استاد مل جاتا تو یقیناً وہ بھی علی قاضی طباطبائی کی جگہ کی طرح ایک بلند مقام پر فائز ہوتے۔ لہٰذا یہ جوابات علماء نے دیے ہیں مرحوم جواد انصاری حمدانی کے بغیر استاد سے متعلق ایک کمال کے مرتبے پر فائز ہونے سے متعلق۔ لہٰذا علماء شد و مد سے اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ سیر و سلوک میں ایک مربی، ایک استاد کا ہونا ضروری ہے جو انسانی نفوس کو تکامل تک پہنچائے، جو انسان میں موجود صلاحیتوں کو، استعداد کو، توانائی کو شکوفہ کرے، اجاگر کرے، انہیں فعلیت تک پہنچائے۔ اور اگر ایسا استاد انسان کو نہیں ملتا تو انسان جو ہے وہ کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر ہمارا جیسا ایک شخص ہے کہ جو اجتہاد کے مرحلے پر نہیں پہنچا، جو کلام معصومین سے انس نہیں رکھتا، آشنائی نہیں رکھتا، جو عرفانی کتب کے متون سے آشنائی نہیں رکھتا، جو فلسفے اور عرفان نظری میں آشنائی نہیں رکھتا، یقینی بات ہے کہ اس کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پس استاد کی سرپرستی میں اور استاد کی ولایت میں اس کی سرپرستی اور ولایت کے ماتحت تربیت حاصل کرنا، گزشتہ درس میں اسے ایک گیلی مٹی سے تشبیہ دی گئی کہ یہ مٹی گیلی ہے، چکنی ہے، چسپندے ہے، چپک سکتی ہے، لیکن اینٹ میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اینٹ میں کب تبدیل ہوگی؟ جب ایک انسان آئے، اسے مخصوص پانی سے باقاعدہ اس کا خمیر اور اسے گوندھے، اس کو خمیر تیار کرے، اسے باقاعدہ ایک سانچے میں
ڈالے اور سانچے میں ڈالنے کے بعد سانچے سے نکالے، اسے خشک کرے، اسے حرارت دے تاکہ یہ مٹی جو ہے وہ بنے اینٹ کی صورت اختیار کرے اور ارزش پیدا کر جائے۔ لہٰذا استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ اگر یہی مٹی جس میں جو ہے وہ یہ صلاحیت اور استعداد اور توانائی پائی جاتی ہے، اگر یہ مٹی ہزاروں سال بھی پڑی رہے اور اس پر بارش برستی رہے، سورت اپنی جو ہے وہ تپش اس کے اوپر جو ہے وہ برساتا رہے اور اس کو گرم کرتا رہے، لیکن یہ کبھی اینٹ میں تبدیل نہیں ہوگی خود بخود۔ اسے ایک ماہر جو ہے وہ شخص کا ایک ہونا ضروری ہے جو اس مٹی کو اینٹ میں تبدیل کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک مربی خارجی کا ہونا ضروری ہے جو انسانی نفوس میں موجود توانائیوں کو، صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور ان کی توانائیوں کو فعلیت میں تبدیل کرے تاکہ وہ انسان کامل بن سکیں۔ یہ وہ مطالب ہیں جنہیں بیان کیا گیا گزشتہ درس میں، اور گزشتہ درس کے ذیل میں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ جو استاد جس کا ہم انتخاب کر رہے ہیں، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، اس کا خود توحیدی مراتب میں کمال تک پہنچا ہونا ضروری ہے، اور آخری چیز اس میں تربیت کی صلاحیت کا اور مہارت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ یہ شاگردوں کی تربیت کر سکے۔ اور یقینی بات ہے اگر استاد مسلمان نہیں ہے تو یقینی بات ہے وہ انسانی نفوس کی جو مسلمان ہیں ان کی تربیت نہیں کر سکتا، اور غیر مسلمانوں کی بھی اگر وہ تربیت کرے گا تو انہیں توحید کے کمال تک نہیں پہنچا سکے گا۔ شیعہ ہونا ضروری ہے، چونکہ اگر انسان شیعہ نہیں ہے تو وہ انسان غیر شیعی مربی اگر بن جائے تو وہ کسی شخص کو ولایت امیر المؤمنین اور ولایت خاتم تک نہیں پہنچائے گا، اور اگر کوئی شخص سید الاوصیاء کی ولایت سے خاتم الاوصیاء کی ولایت یعنی حضرت صاحب العصر والزمان کی ولایت تک اگر کوئی شخص نہیں پہنچتا اور اس ولایت کے اقرار کے نتیجے میں وہ توحیدی جو مراحل ہیں ان کو عبور نہیں کرتا تو وہ یقینی بات ہے کہ بلند توحیدی عرفانی کمال تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ایک شخص ہے کہ جو شیعہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن خود مقام توحید پر بلند مرتبے پر فائز نہیں ہے، ایسا شخص بھی کسی انسان کی تربیت نہیں کر سکتا اور اسے توحید کے بلند مقامات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے مرحوم آیت اللہ طہرانی نہایت ہی اہم مطالب کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت کی شریعت نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت سید الاوصیاء اور حضرت خاتم الائمہ کی ولایت پر باقی ہونا یہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خاتم الانبیاء کی شریعت کا پابند نہیں ہے بلکہ گزشتہ انبیاء کی شریعت کا جو ہے وہ پیروکار ہے، اور کون سی شریعت کا؟ گزشتہ انبیاء کی حقیقی شریعت کا، نہ کہ ظنی شریعت کا، حقیقی شریعت کا پیروکار ہے، تب بھی اس شخص کو بے عنوان استاد اور مربی جو ہے وہ اخذ کرنا یہ باطل ہے اور نادرست ہے۔ تمام انبیاء کی شرائع پر جو آج کل کے دور میں افراد عمل کر رہے ہیں یہ ظنی عمل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ گزشتہ تمام انبیاء کی شرائع میں اور شریعتوں میں اور تعلیمات میں اور کتابوں میں تحریف ایجاد ہو چکی ہے، اور انسان جو ان کتابوں پر عمل کر رہے ہیں یعنی ان انبیاء کی حقیقی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ظنی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا وہ اگر کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو یقینی بات ہے کسی اور کی رہنمائی اور دستگیری کرنے کا انہیں حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں فرض یہ افراد نہیں ہے بلکہ ایسا فرد مراد یہاں آیت اللہ طہرانی لے رہے ہیں کہ جس نے گزشتہ انبیاء کی حقیقی شریعت پر عمل کیا ہو، یعنی بغیر تحریف شدہ شریعت پر عمل کیا ہو، ایسا شخص بھی کسی کے لیے استاد کامل نہیں بن سکتا۔ پس ایسا ممکن ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ مسلمان ہو، شیعہ ہو، اور ظاہری طور پر وہ صالح بھی ہے، پاکیزہ نیت بھی رکھتا ہے، دنیا سے دوری رکھتا ہے، یعنی یہ بھی اس میں ایک وہ پائی جاتی ہے خصوصیت، اور ایک خصوصیت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ عالم عقبہ کی طرف متوجہ ہے۔ پس یہ تمام شرائط اس میں جمع ہیں، یعنی مسلمان بھی ہے، شیعہ بھی ہے،
اور وہ ظاہری طور پر صالح بھی ہے، اس کی نیت بھی پاکیزہ ہے، دنیا سے بھی وہ دوری اختیار کرتا ہے، عالم عقبیٰ کی طرف بھی متوجہ ہے، لیکن ایک خصوصیت اس میں نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابھی توحید خالص کے مقام تک نہیں پہنچا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ کے رتبے تک ابھی وہ نہیں پہنچا، اس نے خالص توحید کو درک نہیں کیا ہے۔ اب ایسا شخص دوسروں کی رہنمائی اور دوسروں کی دستگیری کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ مسلمہ اصول ہے جسے علماء علم عرفان نے بیان کیا ہے۔ کیوں نہیں یہ حق رکھتا؟ یہاں آیت اللہ طحرانی دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کہ جو یقیناً اس فرد سے رتبے میں اعلیٰ ہیں، وہ گزشتہ انبیاء جو برتر ہیں، انہیں جب یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی تربیت کریں اور اسے سیر و سلوک کے بلند مقام پر حاصل پہنچائیں، تو یہ شخص و بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی یہاں سے برہان قائم کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تمام گزشتہ انبیاء زندہ ہو جائیں یا اس دنیا میں تشریف لے آئیں، مثلا یہاں مثال دیتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف التحیت والثناء اگر اس دنیا میں زندہ ہو جاتے ہیں اور تشریف لے آتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ و علیہ و علی نبینا و علیہ آلاف التحیت والثناء اگر اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ تو زندہ نہیں ہے۔ پس اگر موسیٰ حیات میں آ جاتے ہیں اور عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، تو کیا ہم ان دونوں انبیاء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے وظیفے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ سلوکی وظیفے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں سیر و سلوک الہی میں بلند مقام پر فائز کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم سیر و سلوک الہی میں ان دو انبیاء کی ولایت کے ماتحت واقع ہو کر بلند توحیدی عرفانی مقام پر فائز ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب میں آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دونوں انبیاء جو اپنے دور کے نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، لیکن یہ دونوں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ولایت کے ماتحت ہیں، یعنی خاتم الانبیاء کی اب رعیت شمار ہوتے ہیں۔ اپنے دور میں ان کا مقام تھا، دبدبہ تھا، جاہ تھی، حیثیت تھی، لیکن آج چونکہ دور خاتم ہے، خاتم الانبیاء کا دور ہے، لہٰذا یہ خاتم الانبیاء کی رعیت شمار ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے جو راہ خاتم الانبیاء ہے، جو راہ خاتم الائمہ اور خاتم الاوصیاء ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم خاتم الانبیاء اور خاتم الاوصیاء کی تعلیمات پر عمل کریں، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہمارا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ ہم حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی جو اس دنیا میں اب آ چکے ہیں ان کی ولایت کے ماتحت ہو کر ان کی شریعت پر عمل کریں، یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وہ خود خاتم کی رعیت شمار ہوتے ہیں۔ اور اس راہ توحید میں اگر ہم نے بلند مقام پر پہنچنا ہے، توحید کے مراتب میں اعلیٰ مرتبے پر اور کامل ترین مرتبے پر اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضرت عیسیٰ جو ان کی اصلی شریعت ہے، اگر اس اصلی شریعت پر حضرت عیسیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کروانا چاہیں، تو ہمارے لیے اس اصلی شریعت پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت تحریف شدہ، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پس اگر ہم حضرت عیسیٰ کی اصلی شریعت پر عمل کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصلی شریعت حضرت عیسیٰ پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم مؤمن عیسوی بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر ہم موحد بھی بنتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے موحد عیسوی بنیں گے۔ جبکہ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ مؤمن عیسوی بننا، مؤمن موسوی بننا اور موحد عیسوی یا موحد موسوی بننا ہمارا وظیفہ نہیں ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ مؤمن محمدی بنے اور موحد محمدی بنے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ پس اگر وہ دو انبیاء
اس دنیا میں آج تشریف لے آئیں تو خاتم الانبیاء کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ دو انبیاء بھی مؤمن محمدی بنیں گے اور موحد محمدی بنیں گے۔ لہٰذا اگر سلوک میں ہمیں اقتدا کرنی ہے تو اس عیسیٰ کی اقتدا کرنی ہے کہ جو موحد محمدی ہے اور مؤمن محمدی ہے، اس عیسیٰ کی کرنی ہے، نہ اس عیسیٰ کی کہ جو خود مؤمن عیسوی ہے اور موحد عیسوی ہے، یعنی اپنی تعلیمات کا پرچار کر رہا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اس قانون کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء گزشتہ کی شرائع جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا اگر وہ انبیاء اس دنیا میں آج تشریف لے آئیں تو ان تمام انبیاء کو خاتم الانبیاء کی شریعت پر عمل کرنا ہے اور خاتم الانبیاء کے وصی حضرت سید الاوصیاء کی اقتدا کرنا ہے، اور انہی سلسلہ اوصیاء میں آخری وصی خاتم الاوصیاء خاتم الاولیاء حضرت صاحب العصر والزمان کی ولایت کے ماتحت آنا ہے آج کے دور میں، اور اس ولایت کے ماتحت آ کر مؤمن محمدی بننا ہے، موحد محمدی بننا ہے، اب جا کر وہ کسی کی جو ہے وہ سیر و سلوک میں کسی کی دستگیری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی شریعت کے مطابق وہ کسی کو مؤمن عیسوی بنانا چاہیں، موحد عیسوی بنانا چاہیں تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اور کوئی شخص انہیں اپنا استاد نہیں لے سکتا۔ یہ قانون آیت اللہ تہرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ ان انبیاء کا شریعت اور ولایت میں جو امت قرار پائیں گے وہ خاتم الانبیاء کی امت قرار پائیں گے آج کل کے دور میں، اور ذات ربوبی میں اگر فنا کے مرتبے پر فائز ہونا ہے تو مؤمن محمدی بن کر اور موحد محمدی بن کر اس فنا کے مرحلے پر فائز ہونا ہے۔ اور یہ تمام انبیاء جو ہیں یہ نچلی قطاروں میں موجود ہیں، حضرت خاتم الانبیاء کے جو قطار لگے گی انبیاء کی تو خاتم الانبیاء کے ماتحت آئیں گے، اور سب وحدت محمدی میں جب تک ان کے وجود میں یہ وحدت محمدی طلوع نہ کرے اور یہ اس وحدت محمدی یعنی شریعت محمدی پر پیروکار ہو کر اقتدا کر کے اور توحید کے بلند مقامات تک نہیں پہنچتے، حضرت محمد کی اقتدا کے نتیجے میں یہ کسی دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ پس تمام وہ استاد اور تمام وہ مربی جو توحید خالص کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، جو خالص فناء محمدی کے مقام تک پہنچ چکے ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ آگے کسی کی دستگیری کرے، اور جو اس مقام تک نہیں پہنچے انہیں آگے کسی کی دستگیری کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب انبیاء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آج کے دور میں آ کر مؤمن محمدی اور موحد محمدی بنے بغیر اور توحید ربوبی میں فنا حاصل کیے بغیر وہ کسی کی جب تربیت نہیں کر سکتے تو عام انسان کیسے کسی کی تربیت اور کسی کی دستگیری کر سکتا ہے؟ لہٰذا دستگیری کرنے کے لیے، کسی کی تربیت کرنے کے لیے، کسی کا استاد بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مؤمن محمدی بنے، موحد محمدی بنے اور شریعت محمدی پر عمل کرنے کے نتیجے میں توحید کے بلند مرتبے پر فائز ہو اور فنا کے مرتبے پر پہنچ جائے۔ پس گزشتہ انبیاء کو اس دور محمدی میں جب کسی کی تربیت کا یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر عام افراد کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے؟ یا بطور خاص ایسے افراد کو کہ جو موسیٰ کی ناقص شریعت پر اور تحریف شدہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، ایسے افراد کو جو عیسیٰ کی تحریف شدہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وہ کسی کے مربی کیسے بن سکتے ہیں؟ چونکہ وہ تو ظنی طریق پر عمل کر رہے ہیں، یقینی بات ہے وہ کسی کی دستگیری کا اور کسی کو بلند مقام پر پہنچانے کا حق نہیں رکھتے۔ اب یہاں سے آیت اللہ تہرانی ایک گریز کر رہے ہیں اور ایک ایسا مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض افراد ایسے بھی رہے ہیں تاریخ اسلام میں کہ جو صحابی کا رتبہ رکھتے تھے، صحابی تھے
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تورات کا صفحہ لے کر آتے تھے اور رسول خدا سے اجازت طلب کرتے تھے تاکہ ان کی بارگاہ میں وہ تورات کا صفحہ قراءت کریں۔ بھئی کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تورات کا صفحہ قراءت کرنا چاہتے ہیں؟ یقینی بات ہے، ایک کتاب اگر قراءت کی جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو جب ایسا انہوں نے تقاضا کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائیں تو ان کے پاس میری پیروی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں سے آیت اللہ تہرانی در واقع اس نقطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ کی شریعت نسخ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لہٰذا موسیٰ بھی اگر آج کے دور میں آئیں گے تو خاتم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی شریعت اور اس کی کتاب سے ایک صفحے کی قراءت کی جائے تو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس نقطے کو بھی بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری جو کتابیں ہیں یا مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں، یہ جو تفاسیر ہیں، ان میں ایک باب پایا جاتا ہے اسرائیلیات کے عنوان سے، یعنی روایات پائی جاتی ہیں جنہیں روایات اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اخبار اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ یہ در واقع ایک یہودی عالم کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ اخبار مسلمانوں کے درمیان رائج ہوئی ہیں۔ یعنی اگر اس اسرائیلیات کے مسلمانوں میں رواج کے جو عوامل تلاش کیے جائیں تو ان عوامل میں سب سے سر فہرست عامل ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا نام ابو اسحاق کعب بن ماطع حمیری ہے، کہ جو المعروف جس کے لیے کہا جائے کعب الاحبار، یہ شخص ہے۔ یہ شخص ایک یہودی شخص ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمان ہوا اور اسے تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان چونکہ اپنے سابقہ انبیاء اور بالخصوص حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات پر اور ان کی کتابوں کو جانتا تھا اور اس کے پاس اصلی نسخے موجود تھے تورات کے، تو یہ مسلمانوں کے درمیان ان انبیاء کے قصص کو، کہانیوں کو بیان کرتا تھا اور جعل کرتا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان اس نے ان اخبار کو رواج دیا۔ البتہ اور افراد بھی موجود ہیں، وہ جو جعلی من گھڑت خبریں اس نے نقل کی ہیں انہیں اسرائیلیات کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ پس اسرائیلیات کا اگر تذکرہ آئے تو تفسیر قرآن میں اور علوم حدیث میں اسرائیلیات ایک اصطلاح کا نام ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق ایسی روایات، ایسے قصے، ایسے مفاہیم جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ مطالب جو قرآنی نہیں ہیں، جو حدیث نبوی پر مشتمل نہیں ہیں، یہ مطالب گزشتہ انبیاء کی زندگی سے قصص پر مشتمل ہیں اور انہیں باقاعدہ اسلامی جو منابع ہیں ان میں جگہ دی گئی ہے اور یہ اسلامی منابع میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایسے جو ہے وہ کعب الاحبار جیسے افراد کی بدولت جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں۔ اب یہاں افسوس کی بات ہے کہ بعض اصحاب ایسے بھی تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ جو ایسے افراد پر یعنی کعب الاحبار جیسے افراد پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے، ان سے اخلاقی نصیحتوں کا تقاضا کیا کرتے تھے، ان سے تقاضا کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح کریں، اور ان سے یہ تقاضا کیا کرتے تھے بلکہ ان کے پاس پیغام بھیجا کرتے تھے کہ وہ آئیں، آ کر ان اصحاب کے متعلق جو ہے وہ اپنی کتابوں میں ان کی شان کے بارے میں بیان کریں کہ وہاں ان کے بارے میں کیا خصوصیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور وہ ان کے لیے نقل کرتے تھے اور یہ جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ یا بسا اوقات جب بھی وہ صحابی کوئی قرآن سے متعلق یا کسی چیز سے متعلق بھی کوئی مطلب بیان کرتے تو یہ کعب الاحبار جیسے افراد وہاں ایک نقطہ اضافی کر دیتے کہ تورات میں بھی یہ مطلب اسی طرح سے موجود ہے۔ تو در واقع یہ اس
نامحسوس انداز میں اسلامی تعلیمات میں انحراف ایجاد کرنے کا کردار ادا کرتے تھے، اور ایسے افراد مشکوک قسم کے افراد تھے۔ اور افسوس ہے کہ بعض جلیل القدر جو ہمارے برادران کے جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ان کعب الاحبار جیسے افراد کو بہت ہی اہمیت دیا کرتے تھے، ان پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے۔ البتہ بعض نے یوں بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے کعب الاحبار کو نقل روایت سے منع کر دیا اور اس کو تحدید کی کہ اگر آپ نے روایت کو نقل کیا یعنی حدیث کو نقل کیا تو آپ کو میں بندروں کے علاقوں میں جو ہے وہ بدر کر دوں گا اور وہاں بھیج دوں گا اگر آپ نے ایسا کیا۔ تو یہاں سے بعض لوگ ان کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کو اتنا کوئی اعتماد نہیں تھا ان کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا کی اخبار کو تو نقل کرنے پہ ویسے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور یہ صرف کعب الاحبار سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ابو ہریرہ سے بھی مخصوص ہے۔ یعنی ابو ہریرہ کو بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے اخبار کو نقل کیا تو تمہیں بھی ملک بدر کر دیا جائے گا، اسلامی ریاست سے تمہیں اخراج کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک کلی قانون بنایا گیا تھا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ احادیث کو وہ نقل کرے، آگے بیان کرے، لوگوں کے سامنے پہنچائے۔ یہ ایک قانون حکومتی بنایا گیا تھا۔ کیوں بنایا گیا تھا وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس موضوع کی طرف ابھی نہیں جانا چاہتے۔ تو ایسے افراد کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ان کا ان پہ اعتماد تھا، وہ خود ان سے جو ہے وہ نصیحتیں لیا کرتے تھے، خود انہیں قرآن کی تفسیر کے لیے کہا کرتے تھے۔ لیکن ان موضوعات سے ہم گزرتے ہیں، اور آیت اللہ تہرانی جو آخری نقطہ بیان کر رہے ہیں، جو حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہے، ہم اس حاشیے کے نقطے کو بیان کرتے ہیں جو ابن عربی سے متعلق ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء مرسلین خاتم الانبیاء کی نبوت اور ولایت اور ان کی سیادت اور ان کے معنوی پرچم تلے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خاتم الانبیاء کی ولایت کے ماتحت ہوں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبدع العلل ہیں، جو غایت الغایات حضرت حق متعال کے اقرب ترین ہیں، یہ مقام انہی کے ساتھ جو ہے وہ منحصر ہے اور مخصوص ہے کہ تمام انبیاء مرسلین جو ہیں وہ خاتم الانبیاء کے پرچم تلے آئیں گے، خاتم الانبیاء کی نبوت کے ماتحت ان کی رعیت شمار ہوں گے، ان کی ولایت کے ماتحت ہو کر ان کے موالی اور ان کے شیعہ ہوں گے، ان کے معنوی پرچم تلے آ کر ان کی امت قرار پائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ خاتم الانبیاء مبدع العلل اور غایت الغایات حضرت حق متعال کہ جہاں سے باقاعدہ سلسلہ عالم امکان کا آغاز ہوا ہے اور تمام عالم امکان کا خاتمہ بھی اسی ذات تک ہونا ہے، خاتم الانبیاء اسی سلسلہ مبدع العلل کا آغاز ہے اور اسی کی منتہا ہے اور اسی کا اختتام بھی ہے۔ اس وجہ سے تمام انبیاء چونکہ ان کے ماتحت ہیں، تو اس وجہ سے یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کی شرائع جو ہیں وہ نسخ ہو چکی ہیں اور تمام انبیاء خاتم الانبیاء کے پرچم تلے جو ہیں وہ قرار پائیں گے۔ پس نتیجہ جسے آیت اللہ تہرانی یہاں دینا چاہ رہے ہیں آج کی تمام گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ غیر کامل استاد کی پیروی تمام انبیاء اولو العزم کی پیروی سے زیادہ بڑی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ابھی کامل نہیں ہے، وہ تو پھر بھی بالآخر ہے صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، ان کا مقام ہے۔ یہ ناقص ہے جب انبیاء اولو العزم کی پیروی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس ناقص انسان کی پیروی کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ لہٰذا انسان کو ایک کامل استاد کی پیروی کرنا ہے۔ اور پھر وہ سوالات آ جاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ایک کامل استاد کا ملنا یہ نہایت ہی دشوار ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محالات میں سے ہے۔ عزیزان محترم، بیان ہو چکا کہ انسان اگر اپنی معلومات پر عمل کرے، اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے نہ روندے، تو اس انسان کے لیے مربی فراہم کرنا یہ خداوند متعال کی ذمہ داری ہے، بلکہ خدا پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے رہنما اور مربی کا انتظام کرے۔ جیسے خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء کا انتظام کیا، پھر ہر نبی کے ساتھ اس کا جانشین مقرر فرمایا اور خاتم الانبیاء کے 12 جانشینوں کو قرار دیا۔ یہ سارا ایک سلسلہ خداوند متعال نے قرار دیا تاکہ انسان کی ہدایت کی جا سکے۔
اب اگر ایک انسان خود کو اس قابلیت میں لے آتا ہے کہ اسے استاد کی ضرورت ہو، تو میں نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے کل کے درس میں بیان کیا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے یہ در و دیوار انسان کے لیے مربی اور استاد کا کردار ادا کرے گی۔ اگر اسے استاد ذی روح نہیں ملتا تو یہ تمام دیواریں اس کے لیے استاد کا کردار ادا کریں گی، لیکن خدا پر لازم ہے کہ وہ آپ کے لیے استاد فراہم کرے۔ ہم خود ابھی اس مرحلے پر پہنچے ہی نہیں ہیں، نہ واجبات پر عمل کرنے میں ہم اس بلند مرتبے پر فائز ہیں، نہ محرمات کو ترک کرنے میں ہم اس بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ ہمیں یہ ملکہ حاصل ہو چکا ہو کہ ہم سے کوئی واجب ترک نہیں ہوتا، ہم سے کوئی حرام جو ہے وہ اس کا ارتکاب نہیں ہوتا، اور پھر ہم استاد کامل کو تلاش کرنے کا مدعی ہیں کہ استاد کامل ہمیں نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، یقیناً استاد کامل نہ ملنے کی خامی ہمیں ہمارے اپنے وجود میں نمایاں طور پر نظر آ جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔